للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ رمضان کا مہینہ ہم لوگوں کو متقی بنانے کے لیے آیا ہے۔ اب متقی کون ہوتا ہے، تقوی کی علامتیں کیا ہیں، نشانیاں کیا ہیں؟ ہم اگر اپنے آپ کو متقی بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ وہ کون سی صفتیں ہیں جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں گے۔ سورہ بقرہ جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ آیتیں بار بار ہمارے سامنے آتی ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، جس کا معنی اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ جس کے اندر کوئی شک نہیں، سچی کتاب ہے۔ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ہدایت ملے گی جو متقی ہوں گے۔ متقی کون ہیں؟ اس کی پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بیان کی، الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کس کو کہتے ہیں؟ وہ چیز جو ہماری نظر سے اوجھل ہے، جس کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، ہم پھر بھی مانتے ہیں۔ ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے اللہ کو بھی نہیں دیکھا ہے، ہم نے جنت اور دوزخ کو بھی نہیں دیکھا ہے، ہم نے فرشتوں کو بھی نہیں دیکھا ہے، ہم نے اللہ کے نبیوں کو بھی نہیں دیکھا ہے، ہم نے قیامت کے دن کو بھی نہیں دیکھا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کو مانتے ہیں کہ یہ سب چیزیں سچ ہیں۔ یہ غیب پر ایمان ہے، اور غیب پر ایمان رکھنا ہی اصل ایمان ہے۔ دیکھ کے مان لینا کوئی مان لینا نہیں ہے۔ کسی چیز کو آپ دیکھ لیں اس کے بعد مان لیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ آپ بغیر دیکھے مان لیتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے۔ دنیا کی بھی بہت ساری چیزیں ہم نہیں دیکھتے ہیں لیکن ہم مانتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم دنیاوی معاملات میں بھی بہت ساری چیزوں کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن باوجود اس کے ہم مانتے ہیں۔ اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ ورنہ قیامت کے دن جب سب کچھ ظاہر ہو جائے گا تو کافر لوگ کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ بھی لیا، ہم نے سن بھی لیا، تو اب ہمیں تو واپس پلٹا دے تاکہ ہم نیک اعمال کر کے آئیں۔ لیکن پھر وہاں سے واپس پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک مومن کی علامت اور نشانی یہی ہے کہ وہ بغیر دیکھے مان لیتا ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ حدیث جبریل مشہور حدیث ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک آدمی آیا، سفر سے آ رہا تھا لیکن سفر کا کوئی نشان اس کے اوپر نہیں تھا، کپڑے گندے ہوں، کچھ دھول مٹی لگی ہوئی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے کپڑے بالکل صاف ستھرے اور اس کے بال بالکل کالے، ورنہ جو انسان سفر سے آتا ہے بالوں میں مٹی دھول وغیرہ لگ جاتی ہے، کوئی سفر کا نشان نہیں تھا۔ وہ آدمی آیا اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر کے بیٹھ گیا سامنے جسٹ، اور ران پر ہاتھ رکھ کر کے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے سوالات کیے تھے۔ ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، ومل ایمان، آپ بتائیے ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، تم اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان رکھو، یہ ایمان ہے۔ پھر اس نے یہ بھی سوال کیا تھا، ومل احسان، احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تو اس انداز میں کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ تمہارے سامنے ہے، تمہاری نظر اللہ تعالیٰ پر ہے، پھر یہ سمجھ کر کے تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔
اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو اتنا تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، ہم نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ہمارے پاس وہ نظر ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں. اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق سورج ہے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ ہم سورج کو 1 سیکنڈ کے لیے یا 2 سیکنڈ کے لیے بھی دیکھ سکیں، نہیں دیکھ سکتے. حالانکہ سورج کی روشنی معمولی روشنی، اللہ کے مقابلے میں کوئی روشنی نہیں. اللہ نور السماوات والارض، اللہ نے فرمایا اللہ رب العالمین زمین اور آسمان کا نور ہے. اللہ کا نور ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے پاس نظر نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا نا کہ اللہ میں چاہتا ہوں تجھے دیکھ لوں. کہا موسیٰ نہیں دیکھ سکتے. کہا اللہ ایک بار دکھا دے مجھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ فلاں پہاڑ کی طرف دیکھو. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اس پہاڑ کی طرف دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے معمولی اپنی تجلی اس کے اوپر نازل کی، معمولی سا نور، اور بڑا سا پہاڑ چور چور ہو گیا. اور موسیٰ علیہ السلام اس منظر کو دیکھ کر کے بے ہوش ہو کر کے گر گئے. اور جب ہوش آیا تو کہا کہ اللہ میں ایمان رکھتا ہوں، میں مانتا ہوں. تو بغیر دیکھے مان لینا یہ ایمان والوں کی سب سے بڑی صفت ہے، متقیوں کی صفت ہے کہ بغیر دیکھے مان لیتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہے، فرشتے بھی ہیں، اللہ کے پیغمبر رسول بھی آئے ہوئے ہیں، اور قیامت کا دن بھی ایک دن آنے والا ہے. یہ متقیوں کی سب سے بڑی صفت ہے کہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، بغیر دیکھے مان لیتے ہیں. اگر ہمیں متقی بننا ہے تو ہمیں اللہ رب العالمین پر، اس کے علاوہ غیب کی جتنی بھی باتیں ہیں ان ساری باتوں پر ہمیں ایمان رکھنا ہوگا، کیونکہ دیکھ کے مان لینے میں کوئی کمال نہیں ہے. بغیر دیکھے جو انسان مان لے گا اللہ رب العالمین کے یہاں متقی وہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.